باتیں وہ جو میری اس قوم کو ضرورت ہے مجھ سے بہترین طریقے سے حضرت نصیحت فرمائیں گے، لیکن میں جن بچوں کو جان رہا ہوں، جن بچوں کو دیکھ رہا ہوں، جن بچوں کو حال سے میں واقف ہوں، جن کی فکر مجھے ہے اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ اگر یہ نہیں سمجھے تو کہیں میدان قیامت میں مجھے بھی نہ پکڑ لیا جائے کہ آخر یہ سمجھے کیوں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں خاص طور سے، یوں تو میری تقریریں یہی جگہ یہاں پر الحمدللہ پچھلے کئی سال سے قرآن کریم تراویح کے اندر ہوا کرتا ہے، اور اس ختم قرآن کے موقع پر بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ماہ محرم کے تعلق سے سب سے بڑی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، اپنے ذہنوں سے، سب سے پہلے آج یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیے گا کہ خرافات کو نکال کر کے باہر پھینکیے۔ خرافات نکالیے گا سب سے پہلے، ایسی خرافات کہ کہیں سے کہیں تک یہ بتاتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس پر بھی ہم سنی ہیں، جن کی شان یہ کہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھنے والے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہو گیا، عجیب حال بنا دیا۔ ماہ محرم شروع ہوا، بڑے بڑے عجیب و غریب طریقے کے ڈراؤنے قسم کے ڈھول نکلنے شروع ہوئے۔ کیا ہے یہ عجیب سے عجیب چیزیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو فقیر بناؤ۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا، تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بھائی ہم تو ہیں ہی ان کے فقیر۔ بے شک بے شک اور شروع سے سید صاحب کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ منصور ہے جہاں میں شہر مشرقین سے کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے۔ ہاں ہاں بے شک بے شک منصور ہے جہاں میں شہر مشرقین سے کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے، یہ جو کچھ بھی ہے صدقہ انہی کا ہے دوستو، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی ہاں بے شک، سبحان اللہ بے شک، جواب نہیں بھائی باپ، ہم تو ہر طرح سے ان کے فقیر ہیں، تو پھر ہمیں یہ ڈھول مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک بے شک، یہ خرافات ہیں۔ اسی طرح سے آج 8 محرم ہے، 9 محرم لگ چکی ہے، 10 محرم کو لے کر عجیب سے عجیب خرافات، عجیب سے عجیب چیزیں۔ گھروں میں جھاڑو نہیں لگ رہی صاحب، اور حضرت کی موجودگی میں جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں سنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہوا ہے۔ گھروں میں جھاڑو نہیں لگ رہی ہے، توا نہیں چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا توا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کہا صاحب آج کی دن روٹی نہیں بنتی، توا نہیں چلتا۔ میں کہا توا میں چڑھاؤ، دیکھ چڑھا دو گے۔ یعنی اگر آپ کو غم کا اظہار کرنا، روزہ رکھنا، توا نہیں چڑھے گا صاحب، کیا نام لیا؟ اور حضرات، ایک تو نہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایسی چیزیں اسٹیجوں سے بیان تو نہیں کی جانی چاہیے، لیکن میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں اس لیے کہ ضرورت آج آن پڑی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ یہ آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ان کو سمجھایا کس کس طریقے سے ان کے اوپر یہ باتیں بیان کی گئی۔ آپ نے سیدنا سرکار امام حسین کی شان سنی، اور ابھی آپ اور سنیں گے، اس لیے کہ جو اولاد سنائے گی اس سے بہتر کوئی نہیں سنا پائے۔ بے شک بے شک بے شک، امام حسین کی شان، امام حسین کی اولاد ابھی آپ کے سامنے بیان ہے۔ امام حسین کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن مقصد حسین کیا ہے اسے پتا نہیں۔ ہم پانی کی شربت کی سبیلیں لگا رہے ہیں، اچھی باتیں لگائیں، خوب لگائیں، جتنا خرچہ کرنا ہے کرے چلے جائیں، ساری چیزیں بہترین ہیں، اچھی ہیں، لیکن بھائی یہ بھی یاد رکھنا، اس بات کو بھی سمجھنا ذرا کبھی کہ یار امام حسین شربت اور کھچڑے کی وجہ سے شہادت دینے نہیں گئے، پورا خاندان کا خاندان آپ نے قربان کیا، اس لیے نہیں کہ ان کے چاہنے والے صرف شربت اور کھچڑے پر آ کر اٹک جائیں، اس سے آگے جائیں۔ جتنی عقیدت، جتنی محبت شربت سے ہے، جتنی عقیدت کھچڑے سے ہے، اس کی اگر آدھی عقیدت بھی آپ سجدوں سے کر لو، آپ کی پیشانیاں چمک دیں گی اور
دنیا یہ بولنے پر مجبور ہو جائے گی کہ واقعی حسین کے جانے والے ہیں۔ اور حضرات، میں اکثر و بیشتر یہ کوشش کرتا ہوں، میں بہت بڑا کوئی خطیب تو نہیں ہوں، یہ میرے والد کی والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، اور آپ حضرات کی محبتوں کا کہ جنہوں نے مجھے ہر جگہ سراہا ہے۔ میں اکثر یہ جملے عرض کرتا ہوں کہ نماز تو ہمیشہ آپ کے اوپر وقت ہر دن میں 5 وقت کی فرض ہے ہی۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے محبت حسین میں تو کم از کم آپ 10 محرم کو 5 نمازیں پڑھ کے دکھاؤ۔ 10 محرم کو 5 نمازیں پڑھ کے دکھاؤ۔ آپ روزانہ سچ نہیں بول پا رہے ہو، حالانکہ بولنا چاہیے، جھوٹ سخت گناہ ہے، بچو اس سے، لیکن اگر روزانہ نہیں بچ پا رہے ہو، آپ یہ تہیہ کر لو کہ یار امام حسین کی محبت میں مجھے اس دن جھوٹ نہیں بولنا، امام حسین کی محبت میں مجھے اس دن جھوٹ نہیں بولنا، امام حسین کی محبت میں مجھے اس دن غلط کام نہیں کرنا ہے۔ امام حسین نے حق کا ساتھ دیا، آپ اس دن یہ تہیہ کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ یار کم از کم اس دن تو مجھے غلط کا ساتھ نہیں دینا، اس دن تو مجھے حق کے ساتھ کھڑے ہو کر امام حسین کا سچا عاشق جو میں کہلا رہا ہوں اس کا حق ادا کرنا۔ اور حضرات، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، یہ جملے میں اپنی زبان سے جان کر بول رہا ہوں، بہترین اس کو حضرت فرما دیں گے، بھائی نماز ضروری ہے اور جماعت بھی ضروری ہے۔ میں واقعات میں نہیں جا رہا ہوں ابھی، لیکن آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں بارہا کئی موقعوں پر، نماز بھی ضروری ہے، جماعت بھی ضروری ہے، لیکن امام سننے صحیح العقیدہ بھی ضروری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، امام سننے صحیح العقیدہ بھی ضروری ہے۔ بے شک، میرے بیٹے ہوئے سارے میرے بچے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی چچا ہے، یہ سب میرے اپنے ہیں، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے یار؟ حضرت میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ایسی جگہ سے نماز پڑھ کر کے آ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ بول نہیں پا رہا، میں شرمندہ ہوں یار، کیا کرا جائے؟ اگر میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وجہ ایسی بیان کرتا، میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، امام وہ جو حسین کو حق پر کہنے والا ہو، بے شک، بے شک، امام وہ سبحان اللہ، نہیں جو یزید کو حق پر کہنے والا ہو۔ میری عمر اتنی بڑی تو نہیں ہے، لیکن یہ سچا بزرگوں کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آنے والے کچھ وقتوں میں ہم زندہ رہے تو دیکھیں گے باقاعدہ طور پر اس بات کے اوپر مہم تیار ہو چکی ہے، مشن چل رہا ہے کہ واقعے کربلا کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ مشن تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند دکھتا ہے کہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی انداز سے یزید کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اور اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اس کا کیا قصور، اسے کیوں برا کہہ رہے ہو، اس کی تو یہ فضیلت آئی ہے، ارے اپنے پاس ہے، کوئی فضیلت ہمیں نہیں سننی ہے تو سے، ہمیں فضیلت سننی ہے تو حسین کی سنیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، جواب نہیں، بے شک، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں شان بیان کرنے کھڑا نہیں ہوا ہوں، کیا میں شان بیان کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرات، میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں، اتنی بات تو میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کو یزید سے محبت ہے تو آپ کو مبارک، آپ کے گھر میں اولاد ہو تو بس یزید کے نام پر نام رکھ کر مجھے بتا دینا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیسے آپ محبت کرنے والے ہو، کیسا آپ اسے حق پر کہنے والے ہو کہ جب نام رکھنے کی باری آتی ہے، جب ذکر کرنے کی باری آتی ہے، جب کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو آپ
حسین اور حسینیت دکھائی دیتی ہے۔ اور حضرات یاد رکھنا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہ جذباتی گفتگو ہے میری، اگر میں آپ سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ حسینیت کو سمجھو، دینے پکانا، شربتیں بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں، مستحب بہتر ہیں، ان کے بغیر بھی ہم ادھورے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، ان کے بغیر بھی ہم ادھورے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن حضرات حسینیت ان سب سے کہیں اونچی چیز کا نام، کہیں اونچی چیز کا نام ہے۔ اور یزید مر گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، ناپید ہو گیا، آج پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور حضرات اگر یزید کا نام لیا بھی جاتا ہے نا تو وہ حسین کی وسیلے سے لیا جاتا ہے، اور یہ دکھا کر کے لیا جاتا ہے کہ حسین ہے، یزید تھا، یہ کہہ کر لیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ متی نے دل سے یہ کہا، بتا تو کیا حسین ہے، متی نے دل سے یہ کہا، بتا تو کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے کہہ اٹھا، صدا صدا حسین، دھڑک کے کہہ اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت سبھی تو بے مثال ہے، شان اہل بیت سبھی تو بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین کا، حسین بس حسین، کوئی نہیں حسین تھا، حسین بس حسین ہے۔ اور عجب لڑی تھی جنگ بھی، عجب لڑی تھی جنگ بھی یزید سے حسین نے، عجب لڑی تھی جنگ بھی یزید سے حسین نے، اس سے بڑھ کر فیصلہ کیا، یزید تھا، حسین تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، یزید سے پہلے بھی یزید کی سوچ تھی، اور یزید کے بعد بھی یزید کی سوچ ہے۔ مقابلہ یزید سے نہیں ہے، یزید کی سوچ سے ہے، یزید کی سوچ سے ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، ہمارے ساتھ رشتہ داریوں والے، اگر آپ ذرا سا ٹٹول کر کے دیکھیں گے تو محسوس یہ ہوگا کہ آج بھی یہ اسی سوچ پر چل رہا ہے جو یزیدی سوچ ہے۔ اس لیے حضرات ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی سوچ کو بدلو، اور جو اس سوچ کو نہیں بدل سکا پھر کچھ نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔